تلاوت کی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل الى آخر الآیہ. تو حضرت عمر نے اور دیگر صحابہ نے کہا تھا کہ آج ایسا لگا کہ یہ آیت کریمہ پہلی بار نازل ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، جب آسمان اور زمین دیکھتے ہیں تو دنیا بنتی ہے، جب شجر و حجر دیکھتے ہیں تو دنیا بنتی ہے، جب سمندر اور خشکی دیکھتے ہیں تو دنیا بنتی ہے. تو اسی طریقے سے جب قرآن اور حدیث اکٹھا ہوتی ہے تو سیرت رسول بنتی ہے. اور سیرت رسول ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا پہرے پہ کنار ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر بولنا چاہے قیامت کی صبح تک نہیں ختم کر سکتا. اور کوئی بھی نہیں. آپ دیکھے ہوں گے ایک عالم نے سیرت کی کتاب لکھی، دوسرے نے لکھی، تیسرے نے لکھی، لکھتے چلے گئے لیکن سیرت ختم نہیں ہوئی. اور سیرت کا موضوع ایسا ہے کہ پہلا بادشاہ نجاشی نے سیرت کو سن کر کے، رسول کی حیات کو سن کر کے اسلام قبول کیا تھا. آج انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر بات ہوگی. لیکن بات کرنے والا کون ہوگا؟ مولانا مطیع الرحمان چترویدی نے کہا تھا کہ ایک پروگرام میں اور مولانا جرجیس سراجی دونوں اکٹھا ہوئے. مولانا جرجیس نے کہا کہ مولانا آپ ایک منتر لکھ کر کے دے دیجئے سیرت کے متعلق، ایک وید سے کوئی جملہ لے کر کے، کوئی ایک آپ بھی کر کے ایسا پوائنٹ دے دیجئے کہ میں اپنی تقریر میں پیش کر سکوں. مولانا مطیع الرحمان کا کہنا ہے کہ میں نے لکھ کر کے دیا اور مولانا جرجیس نے جب سیرت کے موضوع پر بولتے ہوئے اس وید کے اس ٹکڑے کو پیش کیا تو مجھے لگا کہ آج مطیع الرحمان اس جملے کو سیکھ رہا ہے. انہیں اس جملے کا معنی اور مفہوم نہیں معلوم تھا. انشاءاللہ العزیز قرآن اپنی جگہ، حدیث اپنی جگہ، رسول کی حیات اپنی جگہ، وید میں اور دیگر کتابوں میں ان تمام سے لا کر کے جب ایک مقارنہ آپ کے سامنے سیرت کے موضوع کو پیش کیا جائے گا تب انسان کو یہ حقیقت، انسان کے سامنے، انسان کی نگاہوں میں یہ حقیقت منکشف ہو کر کے آئے گی کہ اللہ سیرت کیا چیز ہے، ہم کن گمراہیوں میں مبتلا ہیں. ہم نے کسی چیز کو مانا، کسی چیز کو چھوڑا، کسی پر اعتراض کیا، کسی کو ہم نے ناقابل عمل قرار دیا. یہ ہماری بھول تھی. توبہ کی ضرورت ہے. آئیے بھائیوں، میں ایک ایسے مقرر کو آپ کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں جن کی تقریر کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، کہ بیان میں جادو کا اثر ہوتا ہے. یہ خاموشی اور یہ بھیڑ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ واقعی کسی کے بیان میں جادو ہے، کسی کے بیان میں سحر کا اثر ہے اور وہ کوئی اور نہیں. ہمارے حاضر مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس سراجی حفظہ اللہ ہیں، جنہوں نے واقعی اپنے بیان سے اور اپنے کردار سے، اپنی خطابت سے، اپنی تقریر سے یہ لوہا منوایا ہے. ورنہ کون کس کو پوچھتا ہے، کون کس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کون کس کے لیے لائن لگاتا ہے، کون کس کے لیے نعرہ لگاتا ہے. ہمیں معلوم ہے. میں اپنے مہمان مقرر کو ان کے پیش رو علماء کے ایک واقعے سے بلانا چاہتا ہوں کہ مفسر حضرت علامہ اور خطیب اسلام، خطیب ہند حضرت علامہ عبدالرؤف جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اس علاقے میں خطاب کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. ان کی ڈوٹی بہت میں تھی. وہ زمانہ تھا، وہ ضمانت تھا اور ایک اور زمانہ تھا کہ ان کی تقریر کے لیے بھی بھیڑ ہوا کرتی تھی. مدھوپور میں ان کو بیل گاڑی پر بٹھایا اور لے جا کر کے لہجوری موڑ تک نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا عبدالرؤف جھنڈا نگری. آج بھی ہم اپنے نوجوان مقرر کو، انہی کے ادارے کے پروڈکٹ کو، انہی کے اس واقعے سے وہ بیان کر کے دعوت مائن دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمارے بیچ لائے. تو اب بنا کسی تاخیر کے ہمارے مہمان مقرر، ہمارے جادو میاں مقرر، ہمارے مقرر شعلہ میاں، ہمارے لاجواب مقرر اور ظاہر بیان مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس سراجی حفظہ اللہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جب تک ان کا خطاب نہ ہو سکون بنائے رکھیں، سر کو ادھر ادھر گھمائے تک نہیں. ہمارے مہمان مقرر مائک پر تشریف لا رہے ہیں. فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس سراجی حفظہ اللہ.
filsafatçı